بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عہد رسالت کی ایک شام تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شمع رسالت کے پروانوں کی ایک جماعت کے درمیان رونق افروز تھے کہ ایک شخص بحال پریشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مسافر ہوں اور مدینہ میں میرے قیام و طعام کا کوئی بندوبست نہیں ہے، آپ کی اعانت کا محتاج ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ازواج مطہرات سے پوچھ بھیجا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ سب طرف سے جواب آیا کہ آج فاقہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، کوئی ہے جو اس اللہ کے بندے کو مہمان بنائے؟ حضور کا ارشاد سن کر گندمی رنگ کے ایک خوش چہرہ نوجوان، جن کی پیشانی نور ایمان سے چمک رہی تھی، اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر فوراً گھر گئے اور بیوی کو مہمان کے آنے کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پکا ہے، اس کے سوا اللہ کی قسم گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ ان صاحب نے کہا، کوئی مذائقہ نہیں؟ بچوں کو بہلا کر سلا دو، جب وہ سو جائیں تو ہم ان کا کھانا مہمان کے آگے رکھ دیں گے، تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا، اندھیرے میں مہمان کھانا کھا لے گا اور ہم بھی یوں ہی منہ چلاتے رہیں گے۔ غرض اس طرح مہمان کو کھانا کھلا کر دونوں میاں بیوی اور بچوں نے رات فاقے سے گزار دی۔ صبح کو جب یہ نرالے میزبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زبان رسالت پر یہ آیت جاری تھی۔ ترجمہ: وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر تنگی یعنی فاقہ ہی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، رات کو تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ برتاؤ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر ان کی مسرت کا یہ عالم تھا کہ قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے، اور پھر ایک دن یہی صاحب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ صاحب مسجد نبوی کے سامنے ایک وسیع و زرخیز اور پرفضا باغ کے مالک تھے۔ اس کے کنویں بیرحا کا پانی بہت صاف، شیریں اور خوشبودار تھا، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بڑے شوق سے پیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں اس قسم کی جائیداد بہت بڑی نعمت تھی، لیکن یہ صاحب اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری محبوب ترین جائیداد بیرحا ہے، میں یہ راہ خدا میں وقف کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم اگر یہ بات چھپ سکتی تو میں اسے بھی ظاہر نہ کرتا۔ ان کا جذبہ انفاق دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے اقدس چمک اٹھا، انہیں دعائے خیر دی اور فرمایا کہ اسے اپنے اعز و اقارب میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے فوراً فرمان رسالت کی تعمیل کی اور یہ ساری جائیداد اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی۔ یہ صاحب رسول، جن کے ایثار کی بے مثل ادا کو بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت حاصل ہوا، اور جن کے جذبہ خیر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محظوظ و مسرور کیا، حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خزرج کے اس خاندان کے سربر آوردہ لوگوں میں سے تھے جسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سب گھرانوں سے بہتر قرار دیا تھا، یعنی خاندان بنو نجار۔ نبوت کے بیعت عقبہ و کبیرہ سے پہلے وہ ایک رنگیلے نوجوان تھے۔ آفتاب رسالت فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو چکا تھا اور اس کی کرنیں عرض یثرب تک آ پہنچی تھی۔
11-12 نبوت میں یثرب کی متعدد سعید الفطرت ہستیاں مکہ جا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس تھام چکی تھی، اور اسلام کے داعی اول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دعوت پر یثرب آ کر گھر گھر نور اسلام پھیلا رہے تھے، لیکن ابو طلحہ زید کو اپنی ناو نوش کی محفلوں سے دوسری طرف دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ اس پر طرح یہ کہ لکڑی کی ایک بت کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے بنو نجار کی ایک بیوہ خاتون ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا عرصہ سے دولت اسلام سے بہریاب ہو چکی تھی اور اپنے فرزند انس بن مالک کی پرورش کر رہی تھی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سن شعور کو پہنچ چکے تھے، اور اب کوئی چیز ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے نکاح میں مانع نہیں تھی، لیکن انہوں نے ابو طلحہ کو جواب دیا، میں تو اللہ کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں۔ تم پر افسوس ہے کہ تم لکڑی کے بتوں کو پوجتے ہو جو کسی کو نفع یا ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ میں رب واحد کی پرستار اور تم بتوں کے پجاری، میرا تمہارا میل کیسے ہو سکتا ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں ابو طلحہ کے دل میں اتر گئی۔ کچھ دن غور کرتے رہے اور پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت ام سلیم کو ان کے قبول اسلام سے اتنی خوشی ہوئی کہ بے ساختہ ان سے کہا، میں اب تمہارے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہوں، دنیاوی مہر معاف کرتی ہوں اور اپنا مہر تمہارا اسلام مقرر کرتی ہوں۔ اس کے بعد اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اب تم ان کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھا دیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عجیب و غریب مہر پر ہوا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انصار کی ان 75 نفوس قدسی میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جو 13 نبوت کے 13ویں برس میں مکہ جا کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی بیعت سے مشرف ہوئے، اور یہ عہد کیا کہ وہ اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کریں گے۔ اس بیعت کو تاریخ میں بیعت لیلۃ العقبہ، بیعت عقبہ ثانیہ اور بیعت عقبہ کبیرہ مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ 2 ہجری میں جب بدر کے میدان میں حق و باطل کا پہلا معرکہ ہوا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 313 جان باز حق میں شامل تھے جنہیں اصحاب بدر کے عظیم الشان لقب سے پکارا جاتا ہے، اور جن کی عظمت اور جلالت قدر پر تمام اہل سیر کا اتفاق ہے۔ 3 ہجری میں معرکہ احد برپا ہوا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے لڑائی کا پانسا پلٹ گیا تو وہ ان چند صحابہ کرام میں سے تھے جو اخیر تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد داد و شجاعت دیتے رہے اور کسی مشرک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچنے دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ڈھال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے اور نہایت جوش کے ساتھ تیر پر تیر چلا رہے تھے۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ شعر تھا، میری جان آپ کی جان پر قربان اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے سپر ہو۔ ان کی شدت تیر اندازی کی یہ کیفیت تھی کہ 3 کمانیں یکے بعد دیگرے ان کے ہاتھ سے ٹوٹی۔ اس اثنا میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گردن مبارک اٹھا کر کفار کی طرف دیکھتے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان،
گردن اٹھا کر نہ دیکھیے، مبادا آپ کو کوئی تیر لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے مبارک کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جذبہ فدویت دیکھ کر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا، فوج میں ابو طلحہ کی آواز 100 آدمیوں سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوش ایمانی اور جذبہ ایثار کی بڑی قدر فرماتے تھے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ ان کے گھر میں کبھی کوئی چیز آتی تو جب تک اس میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ بھیج لیتے، چین نہ پڑتا، چونکہ سراپا اخلاص تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھیجی ہوئی معمولی سے معمولی چیز بھی قبول فرما لیتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں افواہ پھیل گئی کہ دشمن اچانک حملہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گھات میں بیٹھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا گھوڑا منگوا بھیجا اور اس پر سوار ہو کر تنے تنہا جائے خطرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خیال سے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ملے۔ فرمایا، ابو طلحہ وہاں تو کچھ بھی نہیں، ہاں تمہارا گھوڑا بہت سبک رفتار ہے۔